نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یہ کہ نماز استخارہ اور دعائے استخارہ اس کا کیا طریقہ ہے، اور اگر کوئی آدمی رشتہ کرنا چاہتا ہے تو رشتے کے لیے جو استخارہ کیا جاتا ہے، کیا وہ آدمی خود وہ استخارہ کرے یا کسی دوسرے کو کہہ کر اور استخارہ کرے، اور استخارہ کیا چیز ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ اس میں واضح بیان کریں گے کہ استخارہ کس لیے ہوتا ہے، استخارہ کسے کہتی ہے، خود کرے دوسروں کے استخارے کی دعا کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، جب پوری ویڈیو دیکھیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی، جب بات کی سمجھ آئے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ نماز استخارہ۔ سب سے پہلے استخارہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ استخارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ استخارہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کام شروع کریں، مثال کے طور پر کوئی کاروبار آپ شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے بیٹی کا یا بیٹے کا، یا خود اپنا رشتہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے استخارہ، اس کو استخارہ کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور روایات میں اس کا طریقہ بھی آیا ہے۔ یہ ہے استخارہ۔ اب بات یہی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ نماز استخارہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مشورہ ہے۔ پھر جو آدمی جو ہے نا استخارہ کرتے ہیں تو جب عشاء کی نماز کے بعد جب استخارہ کرتی ہیں تو پھر خواب میں آتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ سب باتیں من گھڑت ہیں۔ اسی طرح کوئی بات بھی نہیں ہے کہ استخارے جب کر لیں تو اس کے بعد خواب میں آئے گا اور اللہ پاک بتائے گا یہ کرو یا نہ کرو۔ جو دعا استخارے کی ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کتب احادیث میں ان میں اگر دیکھ لیں، صحیح بخاری میں یا جو حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح ستہ، ان کے علاوہ جو بھی حدیث کی کتابیں ہیں یا اور کوئی جو بھی کتابیں ہیں، ان میں جو استخارے کا باب ہے وہ دیکھ لیں آپ۔ اس میں جو استخارے کی دعا ہے اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں، اس میں ترجمے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یا رب العالمین ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی لفظ آیا ہے جس پر انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب شر آتا ہے یا خیر کا لفظ آتا ہے تو یہاں یہ ارادہ کریں۔ وہ بالکل کوئی بات حدیث میں نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ یہ ہے کہ یا اللہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دیں، اگر اس میں میرے لیے شر ہے، یعنی یہ میرا کاروبار جو میں نے اسٹارٹ کیا ہے یا میں شروع کرنے والا ہوں یا میرا رشتہ ہے، یا اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے، تو ہی جانتا ہے غیب کی باتیں، مجھے پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہی جانتا ہے۔ اگر میرے لیے خیر ہے تو میرے لیے کر دے، اگر میرے لیے شر ہے تو میرے لیے اس کو مجھ سے دفع کر لے۔ تو یہی ترجمہ ہے اس کا، اور دعا بھی یہی ہے۔ آپ کو کتب میں مل جائے گا، اگر آپ چھوٹی کتابوں میں بھی استخارے کا باب دیکھیں تو آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ لیکن ضروری یہ ہے جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، جو بھی کتاب پڑھتے ہیں، جو بھی آپ کلمات پڑھتے ہیں، جو جملے پڑھتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ تو عمل کب آئے گا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اور ویسے ہم بولتے جائیں گے، یا دعا ہے یا نماز ہے یا جو کچھ بھی ہے، اگر ہم اسی طرح بولتے جائیں گے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے نا کیا ہے اختلاف میں آئیں گے، جو ہے نا تفرقہ بازی میں آئیں گے۔ جب ہمیں اپنی منہ کی بات کی سمجھ آئے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم جب کوئی دعا پڑھیں، مثال کے طور پر استخارہ جو ہمارا ٹاپک ہے، استخارے کی دعا آپ دیکھ لیں، پھر اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر آپ کو بات کی سمجھ۔ یہ ویسے باتیں جو آدمی کہتا ہے کہ بھی اب جو ہے نا اس نے استخارہ کر لیا پھر خواب میں آتا ہے، اسی طرح اگر اس آدمی نے نہیں کیا تو پھر یہ ہو جائے گا، وہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس وقت مقرر کر لیں، بغیر مکروہات کا وقت نہ ہو، یعنی مکروہات کے جو وقت ہیں، یعنی صبح کی نماز کے بعد طلوع ہونے تک، اور اسی طرح زوال کا جو 12 13 15 منٹ ہوتا ہے وہ ٹائم، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، تو یہ مکروہات کے ٹائم ہیں۔ ان میں جو ہے نا عبادات مکروہ ہیں،
ٹھیک نہیں ہے، تو ان 3 اوقات کے علاوہ، ان 3 ٹائم کے علاوہ آپ جو بھی وقت ہو آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہے، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادوں کو، وہی نیت ہو اس ٹائم کی اور اسی نماز استخارہ کی۔ تو اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو آپ دعا یہی کریں، اگر عربی والی ہے تو وہی کر لے جو کتابوں میں آئی ہے، اگر نہیں ہے تو آپ اسی طرح دعا کریں کہ یا رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اپنی زبان میں کہہ دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی زبان والی دعا پڑھیں، وہ اگر پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ دعا اسی طرح کریں کہ یا رب العالمین تیری رحمت کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور تو ہی علم کی باتیں، غیب کی باتیں جانتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے میرے لیے۔ اگر اس کام میں اسی کام کو یاد کریں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا دکان کرتے ہیں، نیا جو بھی کام آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ دعا کریں کہ یا رب العالمین اگر میرے لیے اس میں خیر ہے تو میرے لیے آسان فرما، اگر میرے لیے شر ہے تو مجھ سے اس کو دور رکھ۔ تو اسی طرح جو ہے نا استخارے کا جو دوست اور بھائی میرے سوال کرتے رہتے ہیں، تو استخارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ آپ کتب احادیث میں بھی دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے میرے سبسکرائبر ہیں، میرے جتنے فالوور ہیں، جتنے دیکھنے والے سننے والے ہیں، اللہ رب العالمین سب کے جو ہے نا پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور فرمائے، اور سارے مشکلات حل فرمائے، سارے کام آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی حفظ اور سلامت میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔